بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مضامین دنوں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا بلاگ۔ عنوان ہے صدر مملکت کا انتخاب براہ راست یعنی ڈائریکٹ ہو۔ دنیا کے نقشہ پر واقع ممالک میں روز افزوں جمہوریت کی افزائش و ترقی اور فوجی انقلابات کے نتیجے اور اپنی معزولی پر مصر کے شاہ فاروق نے کیا خوب کہا تھا کہ دنیا میں آخر صرف 5 بادشاہ رہ جائیں گے، 4 تاش کے اور 5واں برطانیہ کا۔ بظاہر تو یہ کف افسوس ہے، لیکن اس میں ایک بڑی حقیقت بھی پوشیدہ ہے کہ زمانہ قدیم سے راج اور رواج بادشاہوں کا ہی چلتا تھا۔ رفتہ رفتہ انسانیت ارتقائی معاشی ترقی کے ساتھ لوگوں کو اپنے سیاسی حقوق کی پہچان ہوئی اور یوں وہ ان کے حصول کے لیے ڈٹ گئے اور بے شمار قربانیاں دے کر جمہوریت کے پودے کو سینچا۔ آج دنیا میں جو بادشاہ یا بادشاہتیں رہ گئی ہیں، ان کی حیثیت ربڑ کی مور سے کچھ زیادہ نہیں۔ ان بادشاہوں نے بھی انتہائی دور اندیشی اور باریک بینی سے حالات کا مشاہدہ کیا اور قوم اور حکومتوں کے تیور دیکھتے ہوئے بغیر محسوس کروائے قدم بقدم پیچھے ہٹتے گئے۔ عوام نے بھی ان کو دیرینہ قدیم روایات کا حصہ سمجھ کر مکمل طور پر بے دخل کرنے کی بجائے انہی کے محلوں میں تاریخی عجوبات کے طور پر مقید کر دیا۔ آج کے جمہوری دور میں کاروبار مملکت چلانے کے رہنما اصول بنائے گئے ہیں، جن کا نام دستور رکھا گیا ہے، جس کی پوری دنیا میں ظاہری شکل و صورت تقریباً ایک جیسی، لیکن اپنے مخصوص ملک کی حالات اور یونٹوں کے آپسی تعلقات کے پیش نظر یہ مختلف بھی ہیں۔ اس میں کہیں صدارتی طرز حکومت ہے تو کہیں وزیر اعظم چیس کے پیادے کے طور پر چلتا ہے۔ جہاں وزارتی طرز حکومت ہے، وہاں صدر ربڑ کی مہر ہاتھ میں لیے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ کمیونسٹ دنیا کے دستور بالکل مختلف تھے، جبکہ سوئٹزرلینڈ کا دستور ذرا انوکھا ہے۔ رموز مملکت چلانے کا دوسرا جمہوری دستور پارلیمانی نظام کا پرچار کرتا ہے اور وزیر اعظم ہیرو کا کردار ادا کرتا ہے، جسے قومی اسمبلی کی اکثریت چنتی ہے۔ اس نظام میں صدر کا رول محض ثانوی ہوتا ہے اور اصل رول اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی بحران پیدا ہو، جیسے کہ انڈیا کے صدر کا ہے، ورنہ عموماً وہ سفر اسے تقرر نامے وصول کرنے، عید شبرات پر قوم کو مبارکباد دینے اور یکجہتی قائم رکھنے کی تلقین کے علاوہ کوئی خاص رول نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں حالیہ دستوری تبدیلیوں سے معلوم نہیں پڑتا تھا کہ ملک میں اصل طاقت کا منبع کون ہے۔ بس اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ صدر بڑی شے ہے جب محمد خان جنیجو جھنڈے والے جہاز سے اترے اور صرف ڈنڈے والی کار پر بیٹھے، یا محترمہ بےنظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان سے بےنظیر بھٹو بن کر عام طیارے سے کراچی اترے، یا پھر نواز شریف گھر کو سدھارے۔ اتنے وسیع اور بے پناہ اختیارات صدر کے پاس ہیں کہ کوئی بندہ یا بندی رات کو عوامی ہیرو ہے تو صبح چڑھنے سے پہلے وہ زیرو ہے۔ کیا طاقت ہے صدر کے پین میں۔ چرچل نے کیا خوب کہا تھا کہ پین از مائٹر دین سورڈ، یعنی قلم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مائٹی اختیارات والا صدر جو بی ڈی ممبری طرز پر منتخب شدہ ہے، ملک کا حقیقی نمائندہ ہے۔ اب تک تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جس کا زور چلا، اسمبلیوں نے اکٹھے بیٹھ کر اوپر کے اشارے پر کسی بھی متوقع اور غیر متوقع شخص کو صبح تاجدار پاکستان بنا دیا، اور کئی دفعہ تو وہ محض بطور صدر پاکستان اپنی ساری مدت انتخاب گزار جاتا ہے، اور ملک کے بیشتر عوام کو اس کا حدود اربہ تک معلوم نہیں ہو پاتا۔ ویسے تو بقول ہمارے اصل حکمرانوں کی سوچ کے، جو پاکستانی عوام کو درخور اطلاع ہی نہیں سمجھتے، عوام کا اس اہم معاملے میں کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو بڑے شہروں میں بیٹھ کر بھی یہ خبر نہ ملی کہ معین قریشی کون تھے، کس نے ان کو ریکمینڈ کیا، کس نے انہیں چنا، کون سی دستوری شک کے تحت ان کو ملک کا وزیر اعظم چنا گیا، اور وہ کہاں سے آئے۔ ملک کے 14 کروڑ، یہ اس وقت کی بات ہے، 22 کروڑ، 23 بلکہ 24 کروڑ، ملک کے 14 کروڑ عوام خالی الذہن تھے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں پہ، یہ اوپر کی باتیں ہیں، اور اوپر کی باتیں اوپر والے ہی جانے، یا پھر ان سے اوپر والا ان سے پوچھے گا۔ یہاں یہ عرض کروں کہ جیسے سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، کہ مصداق حفظ ماتقدم کے طور پر صدر کے قلم کی جو درگت حالیہ دستوری ترمیموں سے کی گئی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں، نہ ایسے عہدے کے شایان شان ہے، یا تو کوئی گڑ بھینسا قسم کی ترمیمیں لا کر دونوں کے اختیارات میں معقول توازن لانا چاہیے۔ ویسے تو جب انہی کو منظور ہوتا ہے تو پھر اپنا لایا ہوا صدر بھی بو کاٹا کے نعرے لگاتا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے پر اپنی ذاتی چوکیداری بٹھا کر اپنا صدر لا کر 75% اسمبلی کا ساتھ ہو کر بھی کرسی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک دفعہ کوئی شخص گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ان کا ہمسایہ کپڑے کی پٹیوں سے لپٹا ہوا ہاتھ گلے میں باندھے آ رہا ہے۔ از راہ ہمدردی سے ان صاحب سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ جناب نے ہاتھ گلے میں باندھا ہوا ہے۔ زخمی ہمسایہ آگ بگولا ہو کر دونوں ڈیلے باہر نکال کر پوچھا، چھوڑو جی، آپ اچھے ہمسائے نہیں ہیں، کہیں ہوا کیا؟ پہلے نے پھر تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو زخمی گویا ہوا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نئے گھر میں خراد مشین لگائی ہوئی ہے، رات میرا ہاتھ مشین میں آ گیا، میں نے بہت چیخ و پکار کی مگر آپ میری مدد کو نہ آئے۔ پہلے نے اپنی لا علمی اور خفت کو چھپانے اور ہمسائے کی دلجوئی کے لیے کہا کہ چلو شکر ہے بایاں ہاتھ مشین میں آ کر کٹا ہے، دایاں ہاتھ تو بچ گیا۔ زخمی چیخ کر بولا، ہاں اگر کوئی بیوقوف ہوتا تو اس کا دایاں ہی کٹتا۔ وہ کیسے؟ استفسار کرنے والا بولا، اس نے کہا ہاتھ تو میرا بھی دایاں ہی آیا تھا لیکن میں نے وہ کھینچ کر بایاں دے دیا۔ تمام جانے والی حکومتیں جان بوجھ کر دایاں ہاتھ چھپا کر بایاں بجلی کے سوئچ میں گھسیڑ دیتی ہیں، پھر ہوئی تو ہو گئی، بات کدھر سے کدھر نکل گئی۔ ہم صدر مملکت کے رول کی بات کر رہے تھے، جو ضمانت ہوتا ہے ملک کی یکجہتی، سلامتی، دستور کی نگہبانی، عوام کی بھلائی اور حکومتی ٹریفک کے صحیح سمت جانے کی۔ ان تمام حالات میں عوام کے لیے ایسے محسن پاکستان کے متعلق جاننا تو ضروری ہے، لہٰذا ہم خواہش رکھتے ہیں کہ صدر کا انتخاب بھی براہ راست ہونا چاہیے،
پارلیمانی نظام حکومت ہو چاہے صدارتی، لیکن صدر کو تمام صوبوں کے عوام اپنے ووٹ سے منتخب کریں۔ البتہ اس میں ایسی شک رکھی جا سکتی ہے جس میں پرسنٹیج آف ووٹ کا کل ملا کر لینا اور تمام صوبوں سے اس پریسٹیج کے معیار پر پورا اترنا لازمی ہو۔ اس کے لیے چاہے 10 دفعہ پولنگ کروانی پڑے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ پاکستان کا ہر شہری کہے کہ صدر میرا بھی تو ہے، نہ یہ کہ صدر کبھی BD ممبر بھی نہ رہا ہو اور اسے ملک کے عوام کو درکنار اپنے علاقے کے لوگ بھی نہ جانیں اور صرف استادوں کے ہاتھوں کے کارناموں سے وہ ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بن جائے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ کڑوے گلاب سلسلے کا میلاد جس کا عنوان تھا صدر مملکت کا انتخاب ڈائریکٹ ہو، یعنی براہ راست ہو۔ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں کو پسند آئے ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے YouTube چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی بلاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔